اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں جو سب سے زیادہ نکتہ پسند ہے، سب سے زیادہ جس جملے پر اللہ خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب شیطان کسی بھی انسان کو، مرد ہے یا عورت ہے، کسی بھی انسان کو کسی بھی برائی کی دعوت دیتا ہے، کسی بھی گناہ کی دعوت دے اور آگے بندہ یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ تعالی ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجل ذات امرأۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ کچھ خوش نصیب لوگوں کا ذکر احادیث میں آتا ہے، ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے سر پہ نبوت کا تاج تھمایا گیا ہو، کوئی نبی نہیں ہے، کسی محدث کا ذکر نہیں ہے، کسی مجتہد کا ذکر نہیں ہے، ایک عام انسان، لیکن جب اس کو برائی کی دعوت ملتی ہے ساتھ ہی لالچے بھی ہوتی ہے، لالچے بھی ہوتی ہے، آگے سے وہ کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جب قیامت کے دن رہیں گے، قیامت کی گھاٹی، قیامت کا میدان، قیامت کے دن، یوم لا ظل الا ظلہ۔ لوگوں غور کرو، اس دن کا تصور اکیلے بیٹھ کے کیا کرو میرے بھائیوں میری بہنوں۔ وہ دن کیسا دن ہے میں بھی سنا دیتا ہوں، آپ بھی سن لیتے ہیں، اکیلے بیٹھ کے سوچا کریں، یوم لا ظل الا ظل، ایسا دن اللہ جہاں تپش کیوں نہ ہو، گرمی کیوں نہ ہو، کہ یہ سورج جو آج لاکھوں میلوں کے فاصلے پر ہے، کل قیامت کے دن یہی سورج 1 میل کے فاصلے پر ہو۔ تصور کرو، تصور کرو، 1 میل کے فاصلے پر، آج لاکھوں میلوں کے فاصلے پر ہیں، یہی سورج کل قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پر ہو۔ یوم لا ظل الا ظل۔ دوسری بات یہ ہے اس دن، اس میدان میں سایہ دار چیز کوئی نہیں ہوگی، یہ بھی تصور ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر اور سایہ دار کوئی چیز نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی درخت نہیں، اور یہاں گرمی ہوتی بھی ہے، جون جولائی اگست میں گرمی ہوتی بھی ہے تو 10 بجے کے بعد ہوتی ہے، 4 بجے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، 6 گھنٹے گرمی ہوتی ہے، 6 گھنٹے کے بعد موسم صحیح ہو جاتا ہے، 6 گھنٹے کے بعد موسم صحیح ہو جاتا ہے، لیکن وہ دن کیا ہوگا 50,000 سال، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ چوتھی بات، اس دن کوئی بھی ہمدردی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ آج سارے ہمدرد ہوتے ہیں، ہمدردیاں کرتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد پر قربان جاتے ہیں، قربان جاتے ہیں، تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، میرا بیٹا اندر آ جاؤ، باہر دھوپ ہے، لیکن اس دن یوم یفر المرء من اخیہ کوئی بھی ہمدردی کرنے کے لیے تیار نہیں، ہر ایک اوپری لگی ہو، نہ باپ، نہ ماں،
نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ خامن، کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یہ قرآن ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ غور تو کرے، کوئی ہمدردی نہیں، کوئی، ہر ایک کو اپنی پلی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک چاہتا ہوگا بس میں بن جاؤں، ہر ایک کہہ رہا ہوں رب سلم رب سلم رب سلم، اے اللہ مجھے بچا دے، مجھے بچا دے۔ بتاؤ، وہاں یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے، اس میدان میں صرف ایک سایہ ہوگا۔ وہ سایہ کس چیز کا ہوگا؟ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ صرف ایک سایہ ہوگا، وہ کس چیز کا؟ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے، خوش نصیب مرد، خوش نصیب عورتیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دے۔ اس سائے میں کئی بشارتیں، کئی بشارتیں۔ ایک تو یہ ان کو دھوپ سے سایہ مل گیا، اس سے بڑھ کے بشارت یہ ہے کہ جن کو اللہ نے عرش کا سایہ دیا، مانا اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کا حساب آسان ہو گیا، ان کا حساب آسان ہو گیا۔ تو یہ بھی شخص ہے جس کی صرف ایک ادا ہے، کوئی بھی اس کے سامنے شیطان گناہ لاتا ہے، دھوکہ، فراڈ، چوری، زنا، کوئی بھی برائی، زیادتی، اگلا شیطان اندر سے کہتا ہے کسی کو محسوس نہیں ہو رہا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، وہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کر لو۔ چوری کے حوالے سے یہی مشورے دیتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، راتوں رات تو مالدار ہو جائے گا۔ زنا کے حوالے سے کوئی نہیں دیکھ رہا، کر لو۔ معاشرے میں تم متقی رہو گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہر برائی کی ترغیب دلاتا ہے، لیکن سب کچھ سننے کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن انی اخاف اللہ۔ ایک جملہ ہے جس میں 3 الفاظ ہیں، انی اخاف اللہ، 3 الفاظ پر مشتمل ایک چھوٹا سا جملہ ہے۔ یہ جملہ جس مرد، جس عورت کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا عملی طور پر، اب قیامت دن اللہ اس کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ بات تھی قربان جائیں صحابہ کرام میں۔ اب دیکھیں آدھی رات ہے، آدھی رات ہے، آدھی رات، پورے مکے والے سوئے ہوئے ہیں، سناٹا ہے۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے چوک سے گزر رہا ہے، مکے کی سینٹرل جیل سے مسلمان قیدی کو نکالنے کے لیے، اور لگاتار یہ ہو رہا تھا۔ آگے سے ایک خاتون آ گئی، جب قریب آئی ابو مرثد نے بھی پہچان لیا، اس نے بھی پہچان لیا، اس نے پہچان لیا یہ ابو مرثد ہے، ابو مرثد نے پہچان لیا یہ اوناق ہے، یہ وہ خاتون ہے۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں ان کی آپس میں ناجائز مراسم تھے۔ اس خاتون نے، اوناق نے ابو مرثد سے کہا میں سمجھ گئی رات کو جو کچھ ہو رہا ہے یہ کام تیرا ہے، لیکن تو جان، مکہ والے جانے، لیکن آ میرے ساتھ چل میرے گھر، پرانی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی سن لے، سوچنے میں پڑ گیا ہے، یہ بھی سن لے، اگر تو نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا ایک چیخ لگاؤں گی، پورے مکے والے تیرے اوپر تپے ہوئے اٹھیں گے اور صبح کو تیرے قیمے کو کتے کھائیں گے۔ دھمکیاں بھی ہیں، دھمکیاں بھی ہیں، موت کا خطرہ بھی ہے، لیکن ایک طرف اللہ کا ڈر بھی ہے۔ اوناق سے کیا کہا؟ یا اوناق ان اللہ حرم الزنا، اوناق تجھے پتہ نہیں میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس وقت رات کی تاریکی میں تو اور میں اکیلے نہیں ہیں، ہم دونوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس
یہ ہے تصور، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو چیخ لگئی، جو کچھ ہوا اس نے برداشت کیا، لیکن قربان نے صحابی نے کیا کہا؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ جملہ ہے۔ اس جملے کا جتنی بھی دین اسلام میں عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادات ہیں، اس نقطے کا جتنا زیادہ درس روزہ دیتا ہے کوئی اور نہیں دیتا۔ سب سے زیادہ اس نصیحت کی تعلیم اگر کوئی عبادت دیتی ہے تو وہ روزہ ہے۔ کیوں؟ گرمی کے دن ہے، آج کل تو موسم ٹھنڈا ہے، گرمی کا دن ہے، دوپہر کا وقت ہے، روزے کی حالت میں بند کمرے میں شخص بیٹھا ہوا ہے، فریج، ڈی فریزر، مشروبات سامنے موجود ہے، دروازہ بند ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، شیطان ترغیب دلاتا ہے پی لے۔ اور پانی کا کون سا خوشبو کا ذائقہ لوگوں تک پہنچے گا؟ 5 منٹ کے بعد تیرے ہونٹ خشک ہو جائیں گے، پی لے، اٹھ کے پی لے۔ معاشرے میں جس طرح اس نے پہلے کہا تھا زنا کر لے، چوری کر لے، وہ معاشرے میں تو متقی ہے، کسی کو کیا پتا؟ روزے کی حالت میں بھی یہی کہتا ہے پی لے، اٹھ کے پی لے۔ آج کا روزہ بڑا لمبا روزہ ہے، گرمی شدید ہے، لیکن اس کی ترغیب پر یہ اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی دو ٹوک کہہ دیتا ہے، کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے اس وقت میری بیوی مجھے نہیں دیکھ رہی، یا میرا خامد نہیں دیکھ رہا، میرا باپ نہیں دیکھ رہا، میری ماں نہیں دیکھ رہی، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ روزہ انسان کو ترغیب دلاتا ہے، اگر بقیہ زندگی میں بھی اگر تیرا یہی عمل ہوگا تو کامیاب ہے۔ جس طرح اس وقت روزے کی حالت میں تیرا جذبہ ہے، اگر یہ جذبہ بقیہ زندگی میں، بقیہ امور میں، معاملات میں ہوں گے تو کامیاب ہے۔ اس لیے اس روزے کی فضیلت ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب اللہ فرماتا ہے میں ہی دوں۔ تو بہرحال یہ دروس ہے، روزہ صرف بھوکے رہنے یا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، اس کے کوئی دروس ہیں، وہ دروس جس شخص نے نوٹ کر لیے، عمل کیا، وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔